جن کے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہے کہ ہمارا اسلام اولڈ ہو چکا ہے، اسلام میں اب کوئی عزت کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وفي موضع قال الله عز وجل: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اسٹیج میں تشریف فرما ہمارے معزز مہمان خطیب شعلہ بیان بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے حضرت کا بیان ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ یہاں اسٹیج میں الحمدللہ بڑے قابل اشخاص موجود ہیں، ناظم جلسہ، شاعر اسلام، دیگر علماء کرام، معزز مہمانان، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ مجلس بھی چمک و دمک کے ساتھ برونق ہو رہی ہے، اور لوگوں کا ایک ہجوم الحمدللہ آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ وقت کی بڑی نزاکت ہے، بہت قلت بھی ہے۔ جس مہمان خصوصی، جس شخصیت کی بات سننے کے لیے ہم بیتاب ہیں اور منتظر ہیں، حضرت کی آمد ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہاں جلوہ افروز ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ حضرات انہی کی بات آج سننے کے لیے خصوصی طور پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب بھی حضرت کا پرزور استقبال کرتے ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہمارے اس علاقے کے لیے باعث خیر بن جائے، باعث سعادت بن جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بے شک آپ حضرات حضرت کی انمول اور قیمتی باتیں سنیں گے۔ اس سے قبل چونکہ ایک سسٹم ہوتا ہے، دیگر علماء بھی یہاں ہیں، سب کو موقع دیا جائے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سب کو موقع دیا جا رہا ہے، اور اس بندہ ناچیز کو بھی آخر میں تھوڑا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن آپ حضرات تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، آئے دن میں آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوتا ہوں اور الحمدللہ آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ اس وقت بس 5 7 10 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، پھر ہمارے شاعر اسلام آئیں گے، ان کا کلام ہوگا، ہم ان کے اشعار سنیں گے، پھر حضرت یہاں جلوہ افروز ہوں گے، حضرت کی گفتگو شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
اس وقت مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے، ایک واقعہ ہلکا سا میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ جس وقت بیت المقدس کی چابیاں اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دست مبارک پر دی جا رہی تھی، اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے جا رہے تھے، ان پادریوں کے مجمع میں ان کرسچن یعنی عیسائی کے با اثر لوگوں کے بیچ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتا مبارک میں، کرتا میں، جامہ میں 17 تالیاں تھیں۔ میرے نوجوانوں اور اس وقت کے جو لوگ خوش فہم روشن خیال لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور اپڈیٹ سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں الٹرا ماڈرن بننا پڑے گا، اپڈیٹ بننا پڑے گا، انگریزوں کی تہذیب اپنانی پڑے گی، مغربی ثقافت، مغربی تہذیب ہمیں اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہمیں عزت ملے گی۔ یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کا ایسا تصور ہے اور ایسا نظریہ، اور بہت سارے دنیا دار، دنیا پرست، مادہ پرست لوگوں کا ایسا کانسیپٹ ہے، ایسا ان لوگوں کا نظریہ ہے، یعنی اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور اندر سے انہیں اسلام کا طور طریقہ، اسلامی تہذیب و تمدن پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، اس بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے پر 17 تالیاں تھیں، گن کر 17 تالیاں تھیں۔ مسلمانوں، تم آج کان کھول کر سنو، یہ تالیاں یوں ہی نہیں تھیں، ان تالیوں کے ان کے جو پادری ہیں، عیسائیوں کے جو لوگ پنڈت اور وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی تھی کہ جو شخص اس بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کے کرتے میں اتنی تالیاں ہوں گی۔ ان تالیوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی تھی، اور وہ یعنی عیسائی اور نصرانی جو علماء وہاں موجود تھے، وہ ان تالیوں کو گن رہے تھے، ایک ایک تالی گن رہے تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ جس مجلس میں جا رہے ہیں وہ اہل مجلس اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، لہذا آج مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی اگر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، عمدہ سواری کا استعمال کرتے، اگر آج آپ کوئی نیا جوڑا عمدہ لباس پہن کر وہاں پہنچتے۔ جب
یہ کامانڈو حضرت عبیداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ٹوکا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرہ انور غصے سے لال ہو چکا تھا اور کہہ رہے تھے جو جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج اس جملہ کو، اس کے ایک ایک حرف کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ جملہ یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ. اس جملہ کا معنی یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پرانا بوسیدہ لباس پہن کر 17 تالیوں پر مشتمل لباس پہن کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے کمانڈو سے، امیر المجاہدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سنو، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، کہ ہم اس دھرتی پر، اس زمین پر بڑے ذلیل اور رسوا تھے، بڑے ذلیل اور رسوا تھے. ہم شرک اور کفر کیا کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم لوٹ مار کیا کرتے تھے، ہم گنڈا گردی کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کا بے قصور قتل کیا کرتے تھے، ہم عورتوں کی عزت ریزی کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عزت عطا فرمائی. آج اگر حضرت عبیدہ جو امیر لشکر تھے ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ عزت حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت نہیں دے گا، بلکہ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. جیسے ہم ذلیل تھے ویسے ہی اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں خار کر دے گا، اللہ ہمیں بے عزت کر دے گا، اللہ ہمیں عزت عطا نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہماری ذلت کی یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ کر، ہم نبی کی اتباع کو چھوڑ کر، ہم قرآن اور حدیث کے فرامین کو فراموش کر کے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غیروں کے طریقے پر عزت حاصل کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہماری اسلام کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ، غیروں کا طریقہ، اسلام دشمنوں کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنانے کی وجہ سے اللہ ہمیں ذلیل کر دیا ہے. ہمارے ذلیل ہونے کا سبب، اس کا ریزن ہم خود، ہمارا عمل ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلمانوں، تمہیں اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت نہیں مل سکتی ہے، تمہیں کوئی مقام، کوئی رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اگر عزت آپ کو مل سکتی ہے، ہمیں مل سکتی ہے، امت کو مل سکتی ہے، تو وہ اسلام سے ہی ہمیں عزت مل سکتی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے مسلمانوں، زیادہ اپڈیٹ بننے کی کوشش مت کرو، زیادہ الٹرا ماڈرن بننے کی کوشش مت کرو. یہ غیروں کے طریقوں کو چھوڑو. اگر تم اس دنیا میں شان سے جینا چاہتے ہو، عزت سے جینا چاہتے ہو، تو مکمل اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پکا سچا ایمان والا مومن مسلمان بننے کی کوشش کرو. یہ قرآن کا اعلان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر اونچا کر کے جیو گے اگر تم پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ. مسلمانوں، میرے نوجوانوں،
ہوش میں آنے کی کوشش کرو، تم ہوش میں آؤ، یہ غیروں کے طریقوں کو چھوڑو، ماڈرن طریقوں کو چھوڑو، اسلام دشمنوں اور مغربی تہذیب اور ثقافت کو تم چھوڑو، اسلامی تہذیب کو اپناؤ، سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، چہرے پر داڑھی رکھو، سر پر ٹوپی رکھو، اسی میں آپ کو عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، بس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات پوری کروں گا، اس لیے کہ میرے خیال سے فون آ رہا ہے، حضرت کا آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی شاعر نے، علامہ اقبال نے ہی کہا ہے کی وفا محمد سے تو نے، کی وفا محمد سے تو نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تیرے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، جس دنیا کے پیچھے، جس دنیا کی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے پیچھے تم مر رہے ہو، جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، جس کے پیچھے تم اپنی قیمتی زندگی کو کھپا رہے ہو، جو تمہارا نصب العین بن چکا ہے، جو تمہاری زندگی کا مقصد بن چکا ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا تمہارے قدموں کے نیچے پڑ جائے گی اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی اگر تم محمد کی مان لوگے، اگر تم محمد کی مان لوگے، کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، مچھر کا پر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ اس دنیا کو ہم تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، یہ دنیا تمہارے پیروں میں آ کر گر جائے گی، دنیا کی ساری عزتیں تمہیں سلام کرے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تم محمد کی مان لو، من یطیع الرسول فقط من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ قرآن کا کہنا ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ بڑا کامیاب انسان ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، تم دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، یہ دنیا تمہارے سامنے سیلوٹ کرے گی، یہ دنیا تمہارے سامنے گر جائے گی، تمہارے قدموں میں پڑ جائے گی، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا تھر تھراتی ہوئی، کانپتی ہوئی تمہارے سامنے گڑ گڑانے لگے گی۔ دنیا کی ساری عزتیں تمہیں حاصل ہوں گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو مان لو گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی کوشش کرو، زیادہ الٹا ماڈرن اور زیادہ اپنے آپ کو مہذب، زیادہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بنانے کی کوشش مت کرو، غیروں کے طریقوں کو چھوڑو۔ اسلام ایک کامل مکمل تہذیب ہے، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم شیطان کی اتباع مت کرو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ بڑا اچھا سنہرا مجمع ہے، آپ حضرات جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، حضرت ابھی تشریف لائیں گے، لہذا آپ لوگ آ کر مجمع میں بیٹھیں اور حضرت کی بات بالکل غور سے سنیں، انشاءاللہ حضرت کی بات ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو حضرات راستوں میں، سڑکوں میں، دکانوں میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہاں مجمع میں، مجلس میں تشریف لائیں، اور میں آخر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کمیٹی کے تمام رکنوں کا، تمام ممبروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔